اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اعجاز القرآن۔ اعجاز کے معنی ہوتے ہیں عاجز کر دینے والا، یعنی قرآن مجید کا معجزہ ہونا۔ اس سے کیا مراد لی جاتی ہے کہ انسانیت کو عاجز کر دینے والا۔ قرآن مجید اپنے نزول کے وقت سے لے کے آج تک کئی حوالوں سے انسانیت کو عاجز کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، یا ہم کہتے ہیں یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خصوصیت جو واحد اس اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، جو کسی اور کتاب کے اندر موجود نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید جو ہے یہ کئی حوالوں سے معجزہ ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم اس قرآن کی ایک سورت جیسی سورت ہی بنا لاؤ، اور سب کو تم اس میں اپنے تمام مددگاروں سے مدد حاصل کر لو۔ پھر کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو یہ قرآن مجید کا چیلنج 1500 سال سے آج تک موجود ہے، تو اس جیسا کلام لانا ممکن نہیں۔ اس حوالے سے اس نے انسانیت کو عاجز کر دیا۔ اسی طرح قرآن مجید جس دور کے اندر نازل ہوا، اس دور کے اندر شاعری اپنے تمام کمالات کے ساتھ سوکے اوکاز کے اندر اور دوسرے عربوں کے جو میلے لگتے تھے اس کے اندر اپنی شاعری اور خطابت کے جوہر دکھانے والے وہ شعراء جب قرآن مجید کو پڑھنے لگے تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا اور وہ پکار اٹھے، واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لبید ابن ربیعہ العمری جو اصحاب معلقات میں پہلے درجے کا شاعر شمار ہوتا ہے، اس نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور چوتھا جملہ یہ لکھ دیا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر۔ تو قرآن مجید جو ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی اعجاز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ 114 صورتوں پر مشتمل یہ واحد ایسی کتاب ہے جس کا حفظ آسان ہے۔ قرآن مجید کی یہ بھی چیز اس کے اعجاز میں شمار کی جا سکتی ہے۔ لفظ قرآن کے معنی ہوتے ہیں زیادہ پڑھی جانے والی۔ اس حوالے سے بھی یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ پھر قرآن مجید اس اعتبار سے بھی
معجزہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود لیا ہے۔ سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے واشگاف الفاظ میں یوں بیان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پچھلی تمام الہامی کتابیں جو ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہ رہ سکیں، لیکن یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے۔ اسی طرح اگر لینگویج کے اعتبار سے دیکھا جائے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو بھی قرآن مجید جو ہے یہ یقیناً ایک معجزہ دکھائی دیتا ہے۔ اپنی فصاحت کے اعتبار سے خاص طور پہ مکی صورتیں جو ہیں ان کے اندر وہ فصاحت و بلاغت جو ہے، جو بلاغ کی فصاحت اور بلاغت کہلاتی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ یہ فصاحت ایک ایسی چیز ہے، اس کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر 3 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ فصاحت میں پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زبان پر اس کی ادائیگی آسان ہو۔ اس حوالے سے بھی قرآن مجید جو ہے اس کا ایک ایک لفظ زبان پر ادا کرنا انتہائی آسان ہے۔ اس کے مقابلے میں ادائیگی کے اعتبار سے دنیا کی اور کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فصاحت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ کمپریہنسو ہوں، یعنی الفاظ کم اور ان کے اندر معنویت زیادہ موجود ہو۔ یہ خصوصیت بھی قرآنی الفاظ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسی طرح تیسری خصوصیت جو فصاحت کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اس میں اجنبیت کا عنصر نہ پایا جائے، نامانوسیت موجود نہ ہو۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اس کے اندر اجنبیت یا نامانوسیت پائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا لفظ جو بلاغت کا ہم استعمال کرتے ہیں، بلاغت کی تعریف یہ ہے کہ اگر کلام سننے والوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو تو پھر کلام بلیغ کہلاتا ہے۔ یہ خصوصیت بھی قرآن مجید ہی کو حاصل ہے کہ اس نے انسانی ذہنوں کے اوپر جس انداز سے اثر ڈالا، کسی دنیا کی اور کتاب نے یہ اثر نہیں ڈالا۔ اس حوالے سے بھی قرآن مجید جو ہے یہ اپنے اعجاز کے اعتبار سے دنیا کی اور کتابوں کے مقابلے میں، یعنی انسانیت کو اس حوالے سے بھی عاجز کر دینے والا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعجاز وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے اندر اس انداز سے اپنا اثر ڈالے کہ دوسروں کو اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ پڑے۔ اسی طرح قرآن مجید اور بھی بہت سی اپنی اعجازی خصوصیات رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر گزشتہ قوموں کی وہ تاریخ بیان کی گئی ہے جو ہمیں دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر نظر نہیں آتی۔ مستقبل کی پیش گوئیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ایسی کوئی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں جو ان خصوصیات کی حامل ہو۔ تو ان ساری وجوہ کی بنیاد پہ قرآن مجید جو ہے
یہ معجزہ ہے، یہ انسانیت کو عاجز کر دینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔